السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ ناظرین، 17 جولائی کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے ساتھ ساتھ کچھ مختلف قسم کی تھیوریز جو ہیں وہ بھی مارکیٹ میں ان ہیں، اور اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ خاص طور پر ایک جو فریق ہے اس سارے اقتدار کے کھیل میں، اس کا کردار ڈسکس ہو رہا ہے۔ وہ کبھی جلسوں میں ڈسکس ہو رہا ہے اور کبھی ڈرائنگ رومز میں ہو رہا ہے۔ جلسوں میں کہاں ڈسکس ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ ڈرائنگ رومز میں کہاں ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیا خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور وہ فریق کون ہے۔ وہ فریق جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور وہ فریق ہے ہمارے نیوٹرلز، ہماری اسٹیبلشمنٹ، جس کا ہر الیکشن کے اندر، ہر سیاست کے ہر جو داؤ پیچ ہے اس کے اندر بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ وہ اگر نیوٹرل نہیں ہے تو یہ بھی ایک کردار ہے، اور اگر نیوٹرل ہیں تو بھی یہ ان کی ایک باڈی لینگویج ہے، اور اس کے ذریعے بھی وہ اپنا ایک کردار ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر تو وہ کھل کر کسی کے ساتھ ہیں تو وہ تو اس کے تو جیسے کہتے ہیں کہ موج لگ گئی اس کی، اور اس کے لیے تو اقتدار حلوے کی پلیٹ ہو گئی۔ اور اگر کسی کو اقتدار کے ایوان سے باہر ہی رہنا ہے تو پھر اس موقع پر نیوٹرل ہے۔ نیوٹرل ہو کر پھر اس کا جو ہاتھ پکڑا ہوا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے انگلی پکڑ کر چلایا، اور پھر وہ انگلی جو ہے وہ بزرگوارم جو ہیں وہ چھڑا دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں، بچے سے کہتے ہیں کہ خود ہی چلو، اور انہیں پتہ ہے جب کہ میرے بغیر یہ نہیں چل سکتا تو الٹیمیٹلی گر جائے گا۔ تو یہ ہے نیوٹرل کردار۔ نیوٹرل بھی ایک کردار ہے۔ اب دوبارہ یہی ایک نیوٹرل کا جو کردار ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ اس کے اندر کیا ہے۔ عمران خان ہے تو وہ ان کو پورے طرح سے جلسوں میں مخاطب کر رہے ہیں۔ اب اگرچہ انہوں نے تھوڑا سا اس کے اندر ایک لے کے آئے ہیں، احتیاط لے کے آئے ہیں، جن میں وہ پہلے تو کھلم کھلا جنرل صاحب کو، آرمی چیف کو ایڈریس کرتے تھے، اور باقی جتنی بھی ہرارکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی، انہیں ایڈریس کرتے تھے، اور وہ ان پر تنقید بھی کرتے تھے کہ میرا ساتھ نہیں دیا۔ اور نیوٹرل جب وہ کہتے ہیں تو بڑی اس کے اندر ایک طنز ہوتی ہے اور بہت ایسی کاٹ ہوتی ہے اس کے اندر۔ لیکن اب وہ آہستہ آہستہ وہ اپنا ہدف جو ہے، چونکہ پنجاب کے اندر میدان لگا ہوا ہے، تو وہ پنجاب کے جو صاحب اختیار ہیں نیوٹرل، وہ ان کو مخاطب کرتے ہیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مسٹر ایکس وہی ہیں، ان کو وہ مخاطب کرتے ہیں جو پنجاب کے کمانڈر ہیں ISI کے، یہی کہہ لیں آپ، ان کو کہتے ہیں کہ اب تو وہ پریس کانفرنس میں ان کا نام لے دیا انہوں نے، بریگیڈیئر صاحب کا، مسلم لیگ اپنا PTI کے تمام لیڈرز نے، یاسمین راشد سے کام شروع ہوا، اور پھر چل سو چل ایک کے بعد دوسرے بندے نے، وہ ایسے زبان زد عام ہوا ہے یہ سلسلہ۔ تو وہ انہوں نے پنجاب کے اندر، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ پورے کا پورا ریگنگ کروانا چاہ رہی ہے الیکشن کو۔ ہم اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ حکومت کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس کے حوالے سے کیا کچھ کیا گیا ہے اب تک، اور آئندہ دنوں میں بھی کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم عمران خان کی بات کریں تو انہوں نے یہ پوری الیکشن کمپین کے اندر دو ہی ان کے جو ہیں وہ مخاطب ہیں۔ ایک تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو وہ ہٹ کرتے ہیں، اور ان کا وہی ان کے حوالے سے مدعا ہے، وہی ان کا کیس ہے، وہی ان کی لائن ہے، پالیسی ہے ان کی، کہ جو آج سے 10 سال پہلے تھی، اور اس الیکشن میں یہ بائی الیکشن ہے، اس کو بھی لے کر اس میں انہوں نے بھی وہی لائن لی ہے جو پہلے تھی، یعنی وہی ان کی کرپشن وغیرہ کے حوالے سے، کہ یہ جو ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، اور یہ جتنے قرضے وغیرہ ہیں، جتنی ملک کے اندر معاشی مشکلات ہیں، یہ ساری کی ساری ذمہ داری انہی پر آتی ہے، اور ان کی وجہ سے ہے کہ یہ سارے کا جو ہے وہ مال لوٹ کر لے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ملک قرضوں میں جو ہے وہ دبا ہوا ہے۔ اب پچھلے دنوں انہوں نے یہ کہا، کل کے جو ایک جلسہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ آدھا بھی اپنا بیرون ملک جو دولت ہے یہ آدھی بھی لے آئیں تو تمام قرضے جو ہیں یہ اتر جاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک بہرحال ایک موقف ہے، ایک نیریٹو ہے ان کا، جو ایک خاص پبلک جو ہے وہ اس کے اندر اسے بائی کیا جا رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے ہم ایک جگہ پر تھے، وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ دیکھیں مسلسل 10 سال سے ایک لفظ جو ہے، ایک لائن جو ہے، اس کو وہ ہیمر کر رہے ہیں، اسی پر زور دے رہے ہیں کہ کرپشن ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، ان لوگوں نے لوٹ مار کی ہے، پیسہ لے گئے ہیں، اور لوگ ان کے اس بیانیے سے اکتائے نہیں ہیں، اور اب بھی لوگ
یہ بات سننے کے لیے ان کے جلسوں میں آ رہے ہیں اور اچھے خاصی آ رہے ہیں. یہ شاید پھر اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر ان کی حکومت جو ہے وہ نہ گرائی جاتی، نہ ختم کی جاتی، تو شاید یہ پذیرائی انہیں نہ ملتی اگلے الیکشن میں. لیکن وہ کیا تھا کہ وہ ایک خطرہ تھا کہ اگر یہ 5 سال پورے کرنے دیے گئے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی لیجسلیشن کر لیں، کچھ عدالتوں کے اوپر جس طرح سے خان صاحب بھی جو اثر انداز ہو رہے تھے اور نیب کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا تھا خان صاحب کے دور میں، اب نیب جس طرح سے خاموش ہے، بی بی بچی بنی ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ یعنی اگر نیب مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے بعد خاموش ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، سارے ان کی کیسز کے اندر ان کی بیلز ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب پچھلے 4 سال بھی اتنا ہی کمزور ادارہ تھا کہ اس کے اوپر جو اس وقت کی حکومت تھی وہ بھی اسی طرح سے اثر انداز ہو جائے. اگر یہ آئے ہیں اور انہوں نے اثر انداز ہو کر اپنے خلاف کیسز کی رفتار سلو کروا لی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ادارہ ہی کمزور ہے نا. یعنی اگر عمران خان تھا تو وہ بھی اس نیب کے ادارے کو اپنی مرضی سے چلا رہے تھے. تو یہ خطرہ یہ تھا کہ اگر رہ گئے تو یہ اپنے مخالفین کو عدالتوں سے نااہل کروا دیں گے اور انہیں آئندہ الیکشن سے ہی فارغ کروا دیں گے. جس طرح سے عام طور پر جو فوجی عمل جس طرح سے کرتے ہیں، کہ پرویز مشرف نے جس طرح سے کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے وہ بی اے کی جو شرط عائد کر کے الگ کر دیا، پولیٹیکل سسٹم سے الگ کر دیا. ایوب خان نے کیا تھا، ایبڈو لگا دی تھی، الگ کر دیا تھا. تو یہ بھی خان صاحب کے حوالے سے بھی یہی تھی، ان کے پاس رپورٹس تھیں کہ یہ عدالتوں سے انہیں نااہل کروا دیں گے اور اگلے الیکشن سے ہی آؤٹ کر دیں گے اور اس طرح اپنا رستہ صاف کر لیں گے. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ خیال ہے لوگوں کا کہ اگر یہ 5 سال پورے کرتے تو ہو سکتا ہے کہ پرفارمنس کے لحاظ سے اتنی پذیرائی نہ ملتی. لیکن جب انہیں اتارا گیا ہے تو انہوں نے بہرحال اپنا کیس ٹھیک طرح سے اپنا لڑا ہے اور اس میں لوگوں کو کنونس کیا ہے اور وہ شہید بن کر آ گئے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اب پھر وہی باتیں ہیں لیکن لوگ سننے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا، اس میں جیسے میں نے کہا کہ ایک تو وہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، دوسرا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، نیوٹرلز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل جو ہیں وہ اب بھی نیوٹرل ہو جائیں. تو یہاں سے اگلی بات شروع ہوتی ہے یہ کہ کیا وہ واقعی یہ پریشر کام کر رہا ہے اور کیا وہ واقعی پنجاب کے الیکشن کے اندر ان کا کوئی رول ہے، کہیں اثر انداز ہو رہے ہیں. بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے. لیکن یہاں ایک اور تھیوری جو ہے وہ بڑی گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آئندہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو تقرری ہے اس کے حوالے سے اب معلوم نہیں کہ یہ اس میں کس حد تک یہ بات ہے. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دن 2-4 دن جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کے اندر ہی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا باجوہ صاحب جو ہیں یہی 1 سال مزید جاری رکھیں گے، یعنی انہیں ایکسٹینشن دینی ہے، یا نیا آرمی چیف جو ہے وہ مقرر کرنا ہے. اور اگر نیا آرمی چیف بھی مقرر کرنا ہے تو وہ کون ہوگا؟ کیا وہ میاں نواز شریف کی چوائس ہوگا یا آصف زرداری کی چوائس ہوگا یا موجودہ صاحب جو ہیں باجوہ صاحب وہ ان کی چوائس کے مطابق ہوگا؟ یہ بھی ایک بات ہے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے اندرون خانہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے اور یہ دن جو ہیں بڑے فیصلہ کن ہیں. اس چیز کو لے کر جو میں نے کہا کہ ایک سازشی تھیوری جو ڈسکس ہو رہی ہے، اسی چیز کو لے کر وہ سازشی تھیوری ہے کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس معاملے پر چیزیں جو ہیں وہ سیٹل نہ ہوئیں اور اگر کہیں کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون کو 17 جولائی کے الیکشن میں وہ صورتحال فیس کرنی پڑ جائے جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. وہ صورتحال یہی ہے کہ ان انتخابات میں مسلم لیگ نون کو اس کی مطلوبہ سیٹیں جو 10-11 کے قریب سیٹس اس کی ضرورت ہیں وہ نہ ملیں. اور اگر کوئی اپسیٹ ایسا ہو جاتا ہے، پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، تو اس کے ذریعے مسلم لیگ نون نہ صرف پنجاب کے اندر اقتدار سے محروم ہوگی بلکہ اس کا امپیکٹ مرکز تک جائے گا اور اس کے نتیجے میں لامحالہ صورتحال جو ہے وہ فریش الیکشن کی طرف جائے گی. اور یہی چیز ایک جو ہے وہ عمران خان جو ہے اس کے خواہش مند ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی عمران خان کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ 30 نومبر سے پہلے الیکشن ہونے چاہیے. یعنی ان کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ ستمبر اکتوبر کی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کی دے دی جائے. تو ستمبر اکتوبر کی ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ستمبر اکتوبر میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو تب جو حکومت آئے گی
اگلی فوجی قیادت کون سی ہوگی یہ وہ حکومت فیصلہ پھر کر سکے گی، کیونکہ نومبر کے اینڈ پہ موجودہ چیف صاحب کا جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، سروس ان کی ختم ہو رہی ہے، ان کی ایکسٹینشن ختم ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک مختلف جو سیاسی بیٹھکیں ہیں ان کے اندر یہ بات ایک ڈسکس ہو رہی ہے. پنجاب میں جو حالات ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی، جیسے میں نے پہلے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ایک بدحواسی، ان کی پینک ان کا نظر آ رہا ہے. جس طرح سے جو صوبائی وزراء ہیں انتہائی، ایک تو مختصر کابینہ تھی، اس میں 3 ہی وزیر بنائے تھے، ان 5 وزیر بنائے تھے، 5 میں سے ایک تو نان الیکٹڈ ہیں عطا تارڑ، باقی 4 وزراء تھے الیکٹڈ جو تھے، ان 4 میں سے 3 کے استعفے جو ہیں وہ آ چکے ہیں. اور یہ ایک پینک کو ظاہر کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پریشان ہے. اس پر بھی میری ایک صاحب سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ان استعفوں میں 3 یہ استعفے ہیں اور چوتھا مرکز میں جو سردار ایاز صادق کا استعفیٰ ہے. تو ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سردار ایاز صادق کا خاص طور پر جو استعفیٰ ہے، اور یہ استعفے کی تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس الیکشن میں ایاز صادق صاحب کو ایک خاص ٹاسک جو ہے وہ سونپا گیا ہے، کیونکہ ان کے ادھر بڑے گھر کے اندر ان کے اچھے لنکس ہیں، تو ان کو بھی انگیج رکھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ بڑے گھر کو، جی ایچ کیو کو انگیج رکھا جائے. وہاں ظاہر ہے کہ پھر مسلم لیگ نون وہ سوچ رہی ہوگی، اس کو محسوس کر رہی ہوگی کہ اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے، یا وہ سپورٹ وہاں سے نہیں مل رہی جو انہیں درکار ہے، جو ہونی چاہیے، جس کی انہیں توقع ہے. تو اسی لیے اس طرح سے مختلف لوگوں کی، جہاں الیکشن کے اندر ڈور ٹو ڈور کمپین کے لیے ایک عوام میں الیکشن کمپین کے لیے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ڈپیوٹ کیے ہیں، اسی طرح سے وہاں پر بھی جو طاقت کا مرکز ہے وہاں پر بھی ایک جسے کہیں کہ کام کے لیے، ضروری کام کے لیے، پیچ ورک کے لیے، اور وہاں پر اپنی لابنگ کے لیے، حکومت کے ساتھ انہیں کھڑا رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ آن بورڈ رکھنے کے لیے ایاز صادق اور اس طرح کے جو دوسرے پارٹی لیڈرز ہیں ان کو خاص طور پر ذمہ داری دی گئی ہے. اب ان تمام باتوں میں یہ سازشی تھیریز جو ہیں یہ کس حد تک کامیاب ہیں، میرا خیال ہے کوئی زیادہ وقت رہ نہیں گیا. اگلے 4-5 دن ہیں جن میں 17 جولائی کا الیکشن آ جائے گا، اور الیکشن کا رزلٹ جو ہے یہ بتا دے گا کہ حکومت کہاں کھڑی ہے. اس میں نہ صرف اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت برقرار رہتی ہے یا نہیں رہتی، بلکہ اسی الیکشن کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ مرکز میں اتحادی حکومت بھی اپنی مدت پوری کرتی ہے یا نہیں کرتی. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، آئندہ ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.